اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو مستورات کو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا نا، تو یہ زمانہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو آپ نے دین پہ نہیں لگایا تو اب جو فیوچر آ رہا ہے نا، یا تو کوئی مکمل بے دین ہوگا یا مکمل دیندار ہوگا. بیچ کے لوگ مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں. پہلے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی تھوڑا سا دین تھوڑی سی بے دینی وہ قابل برداشت تھا. اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے نا، جو بے دینی کی طرف جا رہا ہے وہ مکمل برباد ہو رہا ہے. فوش فلمیں، زنا اور یہ سب کچھ، یعنی جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ مکمل آ رہا ہے. تو میں نے تجربے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں، خواتین کے لیے دین سیکھنے کا، دیکھو دین سیکھنے کے دو چیزیں ہیں دین سیکھنے میں. ایک علم تو مدرسۃ البنات میں ملے گا، یا علماء کی تقریروں میں ملے گا، یا کتابیں پڑھ کے ملے گا. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی درس قرآن بڑے جاندار ہوا کرتے تھے. چیزیں تو آپ کو مختلف ذریعوں سے مل جائیں گی، لیکن موٹیویشن نہیں ملتی، عمل کی توفیق نہیں ملتی کہ معمولات پہ آ جائیں، صبح تلاوت، شام کو تلاوت. وہ میرے بیان سے بھی مشکل ہی ملے گی آپ کو. نظریے ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑی بہت موٹیویشن ملے گی. بہت سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی، بہت سے لوگ نیک بن گئے الحمدللہ. پراپر اگر آپ چاہتے ہو نا معمولات پہ آ جاؤ، تو آپ کو اس ماحول میں ڈالنا پڑے گا. اور وہ تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ، یعنی سیف راستہ نہیں ہے تبلیغ کے علاوہ کوئی، اتنا سیف جتنا تبلیغ کا راستہ ہے. تو اپنے گھر کی مستورات کو جماعت میں لے کے نکلو، پھر اس کی برکتیں دیکھنا. گھر میں صبح صبح آپ کی بیگم قرآن پڑھ رہی ہوگی، آپ کو اتنا اچھا لگے گا. ابھی کیا ہوتا ہے، صبح صبح اٹھی بھی نہیں ہوتی، اٹھتی 12 بجے، کیونکہ رات 2 بجے تک ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، فیشن ڈیزائن اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، 3 بجے جا کے سو رہی ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار بستر پہ لیٹنے کے بعد تو موبائل دیکھنے کا مزہ آتا ہے. دیکھتے رہتے ہیں 2 3 4 گھنٹے. تہجد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فجر بھی گئی، 12 1 بجے سو کے اٹھ رہی ہیں، پھر ان کو پتہ نہیں خیال آ رہا ہے، پھر موبائل دیکھا، کوئی نئی ڈیزائن کی مہندی آئی ہوئی ہے، کوئی یہ آیا ہوا ہے. گھر میں برکت ختم. جب آپ گھر جاؤ گے آپ کو لگے گا بیگم دوپٹے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے، خدا کی قسم آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہے. اشراق پڑھ رہی ہے، وابین پڑھ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے. ہم اپنی والدہ کو دیکھتے تھے مصلی پہ بیٹھی رہتی تھی، اور والدہ کا ہمارا آخری ٹائم تھا، وہ ان کے یعنی ہوش ٹھکانے نہیں تھے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا. 2 سال بستر پہ اسی طرح گزرے، لیکن جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ ٹک ٹک چلنا شروع، کیونکہ عادت پڑ چکی تھی نا. میرے بھائی سورہ یاسین پڑھتے تھے، آخری لفظ چھوڑتے تھے تو والدہ کی زبان سے نکل آتا تھا آخری لفظ. اب جو نئی نسل ہے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، بڑھاپے کا وقت آئے گا، وہ ہوش حواس نہیں ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ گے ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا. موبائل پکڑاؤ گے، ٹک ٹاک ٹھک ٹک ٹھک شروع. جو چیز زندگی بھر کی ہو بڑھاپے میں وہی ہوتی ہے. تو گھر میں برکت چاہتے ہو، دینداروں کے گھروں میں جاؤ، ایک الگ ہی سکون ملتا ہے بھائی جی، ایسا روحانیت ملتی ہے. تو یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالو. گھر کی مستورات کو بھی لے کے جائے. اور پھر تبلیغ میں مستورات کی قواعد ہیں. چھوٹا بچہ ہے تو پھر نہیں وہ لے جا سکتے، تو بھی جن کی نئی شادی ہوئی بچے نہیں ہیں تو وہ لے جائیں. 40 دن کی جماعت میں، 15 دن کی جماعت ہوتی ہے، اس میں لے جائیں اپنی اہلیہ کو. جیسے ہی شادی ہوتی ہے بیگم کو گھمانے کے لیے سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر گھما جاؤ بھائی، سوئٹزرلینڈ بھی لے کے جاؤ، تھائی لینڈ میں بھی گھماؤ، ہر جگہ گھماؤ، عمرہ بھی کراؤ. لیکن اگر چاہتے ہو نا آئندہ میاں بیوی کا رشتہ اچھے اصولوں پہ اور محبت کے ساتھ گزرے، تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بیگم کو تبلیغ میں بھی وقت لگوا دو. اس سے خود بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے، وہ بھی انسان کی بچی بن جائے گی. اور جب دونوں انسان ہوں گے تو سوچو گھر کا ماحول کیسا ہوگا. میں تو یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں، دونوں انسان، یار عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ تو تصور نہیں ہے آج کل سوسائٹی میں. وہ اس کو گدھا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو، میرے پاس جو جھگڑے آتے ہیں نا، وہ اس کو ایسی سی گالیاں میاں بیوی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ دے نہیں سکتا. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ ابھی ایسا نہیں کہ وہ سمجھ جائیں، تو ان کی بیگم کا فون آیا، وہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. بیگم کا فون آیا، وہ ان کو جو گالیاں دے رہی تھی نا، وہ ہمیں آواز آ رہی تھی کہ گالیاں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ مائک بند بھی ہوتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے. اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا ہم سے، وہ کیا گالیاں تھی بھی چھوڑو ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایکچولی آپ تھوڑا دیکھیں بیگم تھوڑا زیادہ ہو گیا، آپ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں. وہ اس طرح اس کو سمجھا. اصل میں اس کا بھی دل چاہ رہا تھا میں بھی یہاں سے وہی گالیاں نکالوں، لیکن ہمارے احترام میں بڑی تمیز سے دیکھیں اب آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں، یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. ہمیں اس پہ ہنسی آ رہی تھی، یار ہماری وجہ سے بیچارہ گالی بھی نہیں دے سکتا، وہ دبا کے گالیاں دے رہی ہے، اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی سن رہے گالیاں. بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چیز کے دے رہی ہوں کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے.
تو وہی کہہ رہے دیکھیں آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ یار اتنا نیک شریف آدمی, اتنا سلجھا ہوا آدمی ادھر سے گالیاں دے رہی ہے اور یہ کہہ رہے دیکھیے آپ اپنی لمٹ کیا کر رہی ہیں. لیکن یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی. تو تبلیغ میں لے جاؤ بھائی کچھ دن, تو یہ انشاءاللہ گالیاں والیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ رسول کی بات ہوتی ہے, تبلیغ میں ٹریننگ دی جاتی ہے. خواتین کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, نیچے بیٹھ کے تعلیم کرنی ہے, اوپر نہیں بیٹھنا, تواضع سکھائی جاتی ہے. تو 3 دن لگاؤ گے پتہ چلے گا, ماحول تبدیل ہوگا. پھر خرابی آنے لگی دوبارہ چلے جاؤ.